آج پھر ہم دعا کے تعلق سے خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب۔ بڑی مشہور کہانی ہے، آپ سب نے سنی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ تو یہ کس غرض سے خداوند یسوع مسیح نے یہ جو ہے تمثیل کہی ہے کہ دعا کرتے رہنا، پہلی بات، اور دوسری بات کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو آپ اگر لفظوں کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اسی میں جو ہے وہ ترجمہ بھی اس کا مل جاتا ہے۔ تو اس غرض سے یعنی اس مقصد کے تحت خداوند یسوع مسیح نے یہ پیرابل، یہ تمثیل جو ہے وہ کہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور دوسری بات اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن مجھ سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ میں چاہتا ہوں ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، عبرانیوں کا خط ہے اور اس کا 11واں باب ہے، اور اس کی 32ویں آیت میں پڑھوں گا۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتاح اور داؤد اور سلیمان اور سیموئل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدے کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گھروں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تھی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے
سو یہ دو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور جو پیرابل میں نے پڑھی ہے، ایک بے انصاف قاضی کی اور ایک بیوہ کی، خداوند یسوع مسیح نے دعا کے تعلق سے سکھانے کے لیے یہ پیرابل دی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلی آیت کے اندر ہی ہمیں مقصد نظر آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بس دعا کرتے رہنا، پہلی بات، اور دوسری بات ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ تو جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب ان دنوں دعا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور پھر ہر روز بھی عبادت یہاں پر ہوتی ہے 5 سے 6 بجے، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ میں زیادہ دعا میں وقت گزارا کریں، اور مسیح خداوند نے بھی یہاں پر دعا کے تعلق سے بات کی ہے۔ نمبر 1 کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دوسری بات کہ ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ سو یہ آج مشکل ہے، دعا کرنا یوں سمجھے سب سے مشکل کام ہے۔ دعا ہوتی نہیں ہے لیکن کی جاتی ہے، ایسی ہے نا، ہوتی نہیں ہے لیکن کی جاتی، کرنی پڑتی ہے، ہاں کریں گے تو ہوگی۔ اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ سب کو یہ مشکل لگتا ہے دعا کرنا۔ اس لیے مسیح خداوند نے یہاں پر جب سمجھایا تو اس نے یہ کہا کہ بس دعا کرتے رہنا چاہیے، مسلسل کنٹینیوسلی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ ہم اکثر ہمت ہار جاتے ہیں، ہم مسلسل دعا نہیں کرتے، ہم شاید ایک دن کی ہے دوسرے دن نہیں کی، مسلسل۔ اور اگر کوئی میٹر ہے، بات ہے، اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے تو یاد رکھیے کہ یہی اصول ہے کہ مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے، مسلسل۔ کوئی بھی مشکل ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بھی جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلسل دعا ہے۔ اور ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر ہمارا جو کام ہے یا مشکل ہے ٹھیک طرح سے وہ حل نہیں ہوتی۔ اور ہم سب یہاں پر بیٹھے اس بات کو قبول کریں گے کہ اس طرح سے ہم سب دعا نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے، سب وہاں پہ کمزور نکلتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند نے یہ سمجھایا کہ دعا کرتے رہنا، اور دوسری بات کہ ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ دعا کرنا ہمت کا کام ہے، یہاں پہ ہمت لگتی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ قوت لگتی ہے، زور لگتا ہے خدا کی حضوری میں۔ اور ہمیں بائبل میں خوبصورت دعائیں ہمیں ملتی ہیں جن پر ہم نے باری باری کافی دعاؤں پر غور کیا ہے، بزرگ موسیٰ کی دعا پر، حنا کی دعا پر، اور نہمیہ کی دعا پر۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنا انہوں نے کام کیا دعاؤں سے۔ اور پھر جو میں نے عبرانیوں میں سے حوالہ پڑھا وہاں پر بھی لکھا انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا۔ تو یہ کیسے کیا؟ دعاؤں سے۔ آستر کی دعا پڑھیے، اس نے تو روزے کے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں دعا کی۔ تو کتنا بڑا کام ہوا جب پوری قوم کے آرڈر جاری تھے ان کے مرنے کے لیے، تو پھر آستر نے 3 days تک، 3 دن تک روزے اور دعا کے اندر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی۔ کاش ایسا ہو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کوئی مشکل کے دعا میں بیٹھے نا۔ ہوتا یہ کہ ہم بن نہیں آتی ایک دوسرے کے ساتھ، مشکل ہے، یہ بیٹھنا مشکل ہے، کٹھے مل کر دعا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیے کہ آستر نے جمع کیا، بیٹھے دعا کے لیے،
خدا نے پھر اس بادشاہ کے دلوں کے اندر کام کیا اور وہ قوم وہاں پر بچی. تو یہ اصول آپ یاد رکھیے کہ دعا کرتے رہنا مسلسل. اور دوسری بات بولیے, ہمت نہ ہارنا چاہیے. کبھی نہیں سوچیں گے ہاں یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو ہوگا نہیں, یہ سوچتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے, یہ کام نہیں ہوگا, یہ تو مشکل ہے کام. لکھا انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا ہے. ابھی عبرانیوں کے خط میں پڑھا ہے, سلطنتوں کو, بادشاہتوں کو دعاؤں کے ذریعے سے, ایمان کے ذریعے سے. اس لیے لکھا کہ ہمت نہ ہارنا چاہیے. آپ کسی بات کے لیے دعا کر رہے ہیں, ابھی اس کو اپنے جو ہمت ہے اس کو وہ لوز نہ ہونے دیں. خدا کرے گا, سنے گا. ہاں وہاں آپ کی ڈیووشن چاہتا ہے کہ کتنا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. تو ایک پیرابل سنائی ایک بے انصاف قاضی کی, اور بائبل میں لکھا کہ وہ قاضی بے انصاف تھا. یہ ٹائٹل اس کے لیے کہ وہ کیا تھا, بے انصاف تھا, جس نے کبھی انصاف کیا ہی نہیں تھا. تو نہ صرف آج بلکہ اس دور کے اندر بھی عدالتوں کے اندر یہی کام جو ہے وہ ہوتے تھے. انصاف ہوتا نہیں تھا, انصاف کا خون ہوتا تھا. اور اس دور میں بھی یہ عدالت کے اندر ایک قاضی, جج, اس نے کبھی انصاف نہیں کیا, اور اس کے لیے لکھا کہ وہ بے انصاف تھا. اور نہ وہ خدا سے ڈرتا, نہ انسان کی پرواہ کرتا تھا. اسے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ خدا کی پرواہ ہے نہ انسان کی پرواہ ہے. اور لکھا ہے کہ وہ بیوہ پہلی بات روز اس کے پاس آتی, اور دوسری بات اس سے کہتی تھی کہ میرا کیا کر, انصاف کر. یہی بات ہے, ہر روز اس کے پاس آتی. اور قاضی کیا تھا, وہ بے انصاف تھا. بے انصافی اسرائیل کے اندر بھی بڑھ بڑھ کر بڑھی ہوئی تھی. اسی خداوند نے فقیوں فریسیوں کے تعلق سے بات کیا. دیکھیں جو شرع کے استاد تھے, جو بائبل کی تعلیم سے واقف تھے, کرائسٹ نے کہا تم بیواؤں کے گھروں کو دبا دیتے ہو. یہ وہ گروہ تھا جو شریعت کے استاد تھے, معلم تھے. اسی خداوند نے کہا افسوس اے فریسیوں, تم جو بیواؤں کے گھروں کو دبا دیتے ہو. تو یہ اس دور کے اندر چل رہا تھا کہ ناانصافی کی جاتی تھی, اور اگر کوئی کمزور ہے تو اس پر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا تھا. یہ اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ بھرا پڑا تھا. تو کرائسٹ یہ اسی دور میں سے پیرابل لی. یسایہ نبی بھی اس کے تعلق سے بات کرتا ہے. یہ ذرا اس کا 5واں باب دیکھیں یسایہ کی کتاب میں سے. دو دن آپ بیٹھو اس سائڈ, آپ اٹھ کے بیٹھو. تو جلدی سے آپ کی مسلسل آوازیں آ رہی. بائبل کدھر آپ کی, سنیے. ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ کچھ جگہ باقی نہ بچے, اور ملک میں وہی اکیلے بسے. رب الفواز نے میرے کان میں کہا یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے, اور بڑے بڑے عالی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے. کیونکہ 15 بیگھے پاکستان سے وقت ایک بد میں حاصل ہوگی, اور ایک عمر 20 سے ایک ایفا گلہ. تو مطلب یہ وہاں پر ہو رہا تھا
کھیت سے کھیت، گھر سے گھر جو کمزور ہیں ان پر ظلم کیا جاتا، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ لکھا ہے کہ 15 بیگھے پاکستان سے صرف ایک بت میں، یعنی ایک بت 20-21 کلو ہوتی ہے، صرف اتنی، یعنی زمین اپنا حاصل وہ نہیں دیتی۔ اور پھر آگے پڑھیے، لکھا ہے ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے، اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربط، ستار، دف، بین، شراب ہیں، لیکن وہ خدا کے کام کو نہیں سوچتے۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، اور ان کے بزرگ بھوک کو مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔ پس پتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے۔ یہ اس دور کے اندر، عیسیٰ نبی کے دور کے اندر، یہ سارے جو کرپشن تھی، لوٹ مار تھی، قتل و غارت تھا، ظلم تھا، یہ سب ہو رہا تھا۔ اور عیسیٰ نبی افسوس کرتا ہے اس دور کے اوپر، افسوس ان پر۔ اور پھر آپ آگے دیکھیے ذرا، اس کی آیت نمبر دیکھیے، 18 دیکھیے، ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بدکرداری کو، گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں۔ تو یہ مطلب گناہ کرنے کے لیے وہ گناہ کو خود جو ہے وہ کھینچ کر لاتے ہیں۔ اور آگے 20ویں آیت، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ تو یہ صرف بتانے کا مقصد جو ہے کہ اس دور کے اندر یہ ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، اور پھر لوگ ٹھیک زندگی گزار نہیں تھے رہے۔ تو عیسیٰ نبی افسوس کی بات وہاں پر کرتا ہے۔ تو مسیح کے پیریڈ میں بھی یہ سب چل رہا تھا، اور مسیح خداوند نے کہا، فقی افریسی افسوس تم پر جو بیواؤں کے گھروں کو دبا دیتے ہو۔ تو یہ سب ایک اس وقت کا جو نظام تھا وہ بگڑا ہوا تھا، جس سے خدا خوش نہیں تھا ہوتا، اور لکھا خدا پھر وہ ساری برکت کو جو ہے وہ روکے ہوا تھا، لکھا ان کے بزرگ بھوکوں مرتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ برکت آسمان سے نہیں آ رہی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ کام ٹھیک طور پر نہیں کر رہے، خدا کے ساتھ وہ ٹھیک زندگی نہیں گزار رہے۔ تو یہ سارا اس پیریڈ کے اندر مسیح کے زمانے، اس لیے مسیح خدا نے پیرابل وہاں پر سنائی، اور اس بیوہ کی، اس کا بھی ایک میٹر تھا، معاملہ تھا، اور جس کے تعلق سے وہ ہر روز جاتی وہاں پر قاضی کے پاس کہ میرا انصاف کر، ہاں مدعی سے مجھے بچا، میرا انصاف کر۔ اور بائبل میں لکھا کہ اس نے ایک دن آ کے کہا کہ یہ میرے ناک میں دم نہ کر دی۔ تو کیا لکھا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ میں اس کا انصاف کروں۔ تو خداوند مسیح نے پھر کیا کہا اس سے کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ ایک جو بے انصاف ہے، جس نے کبھی انصاف نہیں کیا، ایک بے انصاف، تو لکھا سنو وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا تھا کہ میں اس کا انصاف کروں گا۔ یہ بے انصاف نے کہا میں اس کا انصاف۔ تو مسیح خدا نے پھر کہا کہ کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ وہ کرے گا، یقیناً کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ جلد کرے گا۔ شاید اس قاضی نے تو دیر لگائی انصاف کرنے میں، لیکن خداوند مسیح نے کہا کہ وہ جلد کرے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے بات، لکھا وہ جلد کرے گا، وہ دیر نہ کرے گا، وہ جلد اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ اور آگے لکھا ہے، آپ سنیے، جو رات دن اس سے دعا کرتے، یہ مسلسل پریئر ہے، جو رات دن اس سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو
بھئی وہ جب بیوہ کا انصاف قاضی کر رہا ہے تو کیا خدا انصاف نہیں کرے گا؟ کرے گا، لکھا وہ جلد کرے گا اور دیر نہ کرے گا۔ اس لیے یہ مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، اور کئی دفعہ ایسے معاملات میں بھی ہیں، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو بڑی مشکل کا باعث بنتے ہیں عدالتوں کچہریوں کے اندر، اور جب کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے۔ وائس کی کتاب میں ایک ورس ہے کہ جب تو دیکھے کہ ملک مسکینوں اور مظلوموں کا انصاف نہیں کرتا تو لکھا ایک بڑوں سے بڑا ہے۔ کیا لکھا؟ ایک بڑوں سے بڑا ہے۔ اگر انصاف نہیں ہو رہا کہیں، اگر نہیں کوئی سن رہا، تو وائس کی کتاب میں بزرگ سلیمان کہتے ہیں کہ بھئی اگر تو دیکھے کہ ایسا ہے تو لکھا ہے ایک بڑوں سے بڑا ہے، اور لکھا ہے ایک ان سے بھی بڑا ہے۔ وہ ہمارا خداوند ہے جو نہیں یہاں پر کرتا۔ اگر کوئی نہیں سنتا تو اوپر ایک سب سے بڑی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، خدا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، خدا قادر مطلق خدا بیٹھا ہوا۔ اور وائس کی کتاب میں سلیمان کہتا ہے کہ وہی اگر تو دیکھتا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا، نہیں سنا جا رہا، تو یاد رکھے کہ ایک بڑوں سے بڑا بیٹا ہے اور ایک سب سے بڑا بیٹا ہے۔ تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا ہماری سننے کے لیے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے کان مقدسوں کی دعاؤں پر لگے ہیں، وہ ان کی سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے اسی بات کو آگے آپ دیکھیں خطوں کے اندر بار بار کہا، بلا ناغہ دعا کرو، ڈیلی، ہر روز۔ یہ اسی بیس کو لے کر کہا گیا کہ بلا ناغہ دعا کرو، روح سے معمور ہوتے جاؤ، بھرتے جاؤ۔ تو یہ کہا گیا خطوں کے اندر بھرا پڑا دعا کے تعلق سے، اور مسیح خداوند نے بھی پیرابل سنائی، اور یہاں تک اس کے شاگرد ایک وقت آئے، کہتے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ شاگردوں نے کہا، تو آپ دیکھیں یہ شاگردوں نے کہا تو پھر ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم بھی کہا کریں خداوند دعا کرنا سکھا، ہمیں وہ نہیں آتی۔ یہ شاگردوں نے کہا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح مسیح خداوند دعا کرتا تھا کوئی اور دعا نہیں تھا کر سکتا۔ شاگردوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بھئی دعا کیا کرتا ہے، کرائسٹ ساری رات گھنٹوں دعا کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں خداوند ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ تو پھر مسیح خداوند نے دعا کرنا سکھائی جو ہم پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر۔ بولی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہمارے قرض میں ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال، یہ میں اکثر کہتا ہوں پڑھا کریں سب، جب ہوتی عبادت اب سب پڑھا کریں، ہمیں آزمائش سے نہ بچا۔ ہم آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں، کئی طرح طرح کی آزمائشیں، گھر کے اندر بیماری ہے، مشکل ہے، روپے پیسے کی آزمائش ہے، کئی طرح کی، پتہ نہیں رستے میں کیا ہو جاتا ہے، سفر میں جا رہے وہاں پر کیا ہو جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس سے کہنا ہے خداوند ہمیں آزمائشوں سے بچا، تو وہ لکھا وہ بچائے گا، وہ دیر نہ کرے گا۔ تو پھر مسیح خداوند نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ اس کا دوست آئے رات کو اس کے پاس، اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، تو چونکہ دوست آیا ہے وہ جائے گا دوست کے لیے انتظام کرنے کے لیے، اور آدھی رات ہو چکی ہے اور وہ کسی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، دروازے کو نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دوست آیا ہے دور سے، تو ایسا کر کے مجھے 3 روٹیاں دے تاکہ میں اپنے دوست کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے کہے گا کہ بھائی میں سو رہا ہوں، میرے بچے ساتھ پڑے ہیں، میں نہیں اٹھ کے دروازہ کھول سکتا،
وہ پھر نوک کرے گا، پھر دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ بھائی مجھے 3 روٹیوں کی ضرورت ہے، میرا دوست آیا ہے. شاید وہ پھر اندر سے کہے کہ بھائی میں نہیں اٹھ سکتا، سردی بہت ہے، رضائی نہیں ہوئی ہے، میں بچوں کے ساتھ ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں. تو اس وقت دروازے کھولنے بڑے مشکل ہوتے تھے، بڑے بڑے گیٹ پھاٹک ہوتے تھے، اور وہ لکڑی سے انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے بند کیا ہوتا تھا. تو وہ شاید بار بار کہے میں نہیں اٹھ سکتا. لیکن لکھا ہے کہ جب تک وہ لے نہیں لیتا، اور آگے لکھا ہے کہ وہ اس کی بے حیائی کے سبب سے اس کو دے گا. یار یہ بندہ پیچھے ہی پہ آ گیا. لکھا ہے وہ اٹھ کر اس کو دے گا. لکھا ہے اس کی بے حیائی کا یہ لفظ تو یہاں پر ہے، لیکن اس کا مطلب بولڈنس، دلیری کی وجہ سے، اس کے بار بار مانگنے کی وجہ سے، وہ اس کے دروازہ نوک کرنے کی وجہ سے وہ کہے گا یار جان چڑھاؤ، میں اٹھ کر اس کو دوں گا. کرائسٹ نے کہا کہ جب تم برے ہو کر نا، کون ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، انڈا مانگے تو بچھو دے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو پھر تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں کر ڈھونڈ کس نہ دے. تو مطلب کیا ہے کہ خداوند ہمارا جو آسمانی باپ ہے، کیا وہ ہمیں اچھی چیزیں نہ دے گا؟ کیا وہ ہمیں بری چیزیں دینا چاہتا ہے؟ کیا وہ ہمیں اچھی چیزیں نہیں دینا چاہتا؟ یس وہ چاہتا ہے، لیکن شاید ہم اس طرح سے مانتے نہیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ان دنوں ہم ایک کورس پڑھا کے آئے ہیں نجات کا طریقہ کار، اور اس کے اندر ایک چیپٹر جو تھا کہ خدا کے فرزند کی طرح زندگی گزارنی. توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، نجات پا لی، تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب میں خدا کے فرزند کی طرح آزادی محسوس کروں، قربت محسوس کروں اس کی. ڈرتا نہ رہوں کہ پتہ نہیں میں بیٹا ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں وہ میری سنے گا کہ نہیں، وہ مجھے گھر سے نہ نکال دے. ایک فرزند کی طرح، جس طرح ہم گھر دیکھیں، ہم باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ، تو آزادی ہوتی ہے گھر میں آنے کی، گھر میں جانے کی. تو یہی آزادی لکھا تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو. غلاموں کو ڈر لگا رہتا تھا، غلام ہوتے تھے، مالک یہ نہ کہہ دے، مالک وہ نہ کہے، لیکن تم کو پالک ہونے کی روح ملی ہے. اب وہ روح جو ہمارے پاس ہے پالک ہونے کی ہے کہ ہم اس کے لیے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں. یہ بھی اس میں ہے کہ کئی دفعہ بچوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. بچوں کو گھر سے نکال تو نہیں دیتے، ڈانٹ ڈپٹ ہے نا. اس سے کبھی یاد رکھے کہ وہ رشتہ جو باپ سے بنا ہے وہ ٹوٹ نہیں جاتا. فیلوشپ میں شاید کمی آ جائے، رشتہ وہ قائم رہتا ہے، باہر رہتا ہے. میں اور آپ مسیح کے خون کے سبب سے اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کے فرزند ہیں. تو کیا وہ اپنے بچوں کو نہ دے گا؟ کرائسٹ نے یہی کہا کہ کون ہے اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے اور وہ اسے پتھر دے، وہ انڈا مانگے اور وہ اس کو بچھو دے، مچھلی مانگے اور وہ کچھ اور دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لکھا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو کیا آسمانی باپ تمہیں نہ دے گا؟ اس لیے صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے، بس دعا کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات بولیے، یہ بس ایک نہیں بولنا نہیں، ذرا سب کیا مقصد ہے؟ بس دعا کرتے رہنا. اور دوسری بات ہمت نہ ہارنا چاہیے. یہ کرائسٹ کا مطلب تھا. تو لکھا وہ قاضی، سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں اس کا انصاف کروں گا. تو لکھا کیا تمہارا آسمانی باپ وہ نہ سنے جو لکھا ہے رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں
تو یقیناً وہ سنے گا. اور پھر آگے ایک اور بات جو ہے نکالیے ذرا لوکا کے انجیل 18 میں. چھٹی آیت. خداوند نے کہا سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. اور لکھا کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا. دوسری بات, پہلی بات تو وہ انصاف کرے گا اور دوسری بات وہ دیر نہ کرے گا. اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا. آگے سنیے, میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. اور آخری حصہ لکھا تو بھی ابن آدم جب زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا. اب بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ مسیح خداوند جب اپنی آمد میں آئے گا, جلال میں آئے گا, تو لکھا کیا وہ ایمان پائے گا. مطلب کہ یہ مسائل, یہ پرابلمز دنیا کے اندر جب تک ہم ہیں جسم کے اندر رہیں گی, ہمیں دکھ بھی ہوگا, مشکل بھی ہوگی, بیماریوں کے اندر بھی شاید جا سکتے ہیں, لیکن ان سب کے اندر کرائسٹ کا جو سوال ہے کہ کیا جب وہ آئے گا تو ایمان پائے گا. کہیں بے ایمانی تو نہیں آ گئی کہ بیماری آئی ہے تو وہ بھاگے کہیں اور طرف, بتوں کی طرف اور معبودوں کی طرف, یہ جادوگری کی طرف چھوڑ دیا اس کو. کوئی مشکل آئی ہے, پریشانی آئی ہے, تو کیا ایمان پائے گا وہ جب زمین پر آئے گا. تو لکھا وہ جلد آنے والا ہے. اور ایک جگہ پہ لکھا وہ دروازے پر ہے. مطلب کیا پر کوئی مشکل آئے تو وہ ساتھ ہے. اس وقت آپ کا ایمان کیا کہتا ہے. بات ایمان پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. کرائسٹ نے خوبصورت کہا کہ کیا ابن آدم جب زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا. تو سادہ لفظوں میں سنیے کیا مطلب ہے کہ بھائی اس بیوہ کا مسئلہ حل ہو گیا, جج نے اس کی سن لی, وہ کہتا میں اس کا انصاف کروں گا. لیکن دوسری بات, اگر وہ نہ سنتا, جیسے میرے اور آپ کے لیے, کہ اگر وہ نہ سنتا تو کیا وہ ایمان پائے گا زمین پر جب آئے گا. میری اور آپ کی لائف کے اندر یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے, بیماری میں میرا ایمان کیا ہے, کمزوری میں میرا ایمان کیا ہے, غربت میں میرا ایمان کہاں پر ہے, مشکلوں کے اندر کہاں پر ہے, اظہار ثانی کے اندر کہاں پر ہے, جب مجھے جو ہے وہ برا بلا کہا جاتا ہے, بیمار گالی گلوچ کیا جاتا ہے, کہاں ایمان ہے. یہ بات کرائسٹ نے وہاں پر سمجھانے کی کوشش کی. اب جو حوالہ میں نے عبرانیوں میں سے پڑھا, لکھا ایمان ہی سے, اب لوگ یہ ایمان سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا, لکھا سلطنتوں کو مغلوب کیا. آئیے ذرا وہ حوالہ بھی دیکھیں, ایمان سے انہوں نے کیا کیا. تیسویں آیت, ایمان ہی سے, 32ویں آیت. اب اور کیا کوئی اتنی فرصت کہاں کہ جدعون, برق, سمسون, افتاح, داؤد, سیموئل اور نبیوں کا احوال بیان کروں. انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا, راست بازی کے کام کیے, شیروں کے منہ بند کیے, وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا, آگ کی تیزی کو بچایا. تو مطلب ایمان سے انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا. شیروں کی مان میں سے نکلے ہوئے, صدرک مصر عبدالنجو آگ کی بھٹی میں سے باہر, ایمان سے. اور پھر عورتوں نے اپنے مردوں کو, یعنی جو مر چکے تھے وہ زندہ ہو گئے, سب کچھ ایمان سے حاصل کیا. لیکن آگے کیا لکھا ہے, بعض, اب یہ اور گروپ ہے, ایک گروپ یہ ہے جنہوں نے ایمان سے سب کچھ حاصل کیا ہے, برکتیں پائی ہیں ایمان سے, سب کچھ انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا ایمان سے, اور مردے ان کے زندہ ہوئے, آگ کی بھٹی میں سے وہ نکلے, شیروں کی ماں
ایمان سے. اب ایک اور گروپ ہے, اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بس یہ اور گروپ ہے یہ بھی ایماندار. یہ نہیں کہ یہ ایماندار نہیں, یہ بھی ایماندار ہے. خدا پر ان کا بھی ایمان ہے, لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا وہ دیکھیے. بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب. بعض ٹھٹھوں میں اڑائے گئے, کوڑے کھانے, بکے زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے, سنسار کیے گئے, پتھر مار مار کر سنسار کر دیا, آرے سے چیرے گئے. اب دیکھیں آرے سے چیرے گئے, دو حصوں میں کر دیا آرے سے. تلوار سے مارے گئے, بیڑوں بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے میں تاجی میں, مصیبت میں, بدسلوکی میں. لکھا ہے مارے مارے پھرے, دنیا ان کے لائق نہ تھی, وہ جنگلوں پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گھڑوں میں آوارہ پھرا کیے. 39 آیت. اور سنیے, اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے, آگے پڑھیے, اچھی گواہی دی گئی تھی. گواہی بڑی اچھی تھی ایمان سے. ایک گروپ نے ایمان سے سب کچھ حاصل کیا اور ایک بیچارے نے کچھ نہ حاصل کیا. اب پھر بات وہاں پر ہی ختم ہوتی ہے کہ کیا ابن آدم جب زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا؟ تو مطلب کیا ہے؟ ایک گروپ کی سنی گئی, سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. شاید میں اور اس گروپ میں ہوں, شاید آپ اس گروپ میں ہوں. آپ کی سنی جاتی اور آپ کو خدا نے رہا کیا, ذات کیا, برکت دی ہے. لیکن شاید میں اور آپ دوسرے گروپ میں ہوں کہ جس جو دکھوں میں, مشکلوں میں, مصیبتوں میں گئے ہیں. تو خدا پھر ان دونوں گروپوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ دونوں گروپوں میں ایک چیز جو دیکھی جائے گی, وہ کیا دیکھی جائے گی؟ ایمان دیکھی جائے گی. اس کا مطلب کیا کہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو, کرائسٹ جو چیک کرے گا وہ ایمان چیک کرے گا. ہماری زندگی میں ایمان ہے کہ نہیں ہے, اور کتنا ہے ایمان, وہ ایمان جو ہے وہ چیک کرے گا زمین پر. آگے آئے ذرا دیکھیے. اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی. ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تو ان کو چیزیں نہیں ملی. ادھر چیزوں کا رفڑ رہتا ہے, تو مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, میرے گھر میں یہ ہے, میرے گھر میں وہ نہیں ہے. بھائی جو کچھ ہے ایمان اس میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ایمان کتنا ہے. نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, یہ مانگنا ہے, مانگنا ضرور ہے. یقیناً وہ دے گا, اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. لیکن تو بھی اگر چیزیں نہیں ہیں تو بھئی ایمان کدھر گیا؟ کرائسٹ نے یہ کہا کہ کیا ابن آدم جب زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا؟ یعنی ایمان میں قائم رہنا ہے, مشکلوں کے اندر, دکھوں کے اندر, بے انصافی کے اندر, مسائل کے اندر, فکروں کے اندر. ایک چیز ہے وہ ایمان ہے. اور یہودا کے خط میں لکھا ہے, اے بھائیو اس ایمان کے لیے لکھا جاؤ شانی کرو. یہ یہودا کے خط میں ہے. اس ایمان کے لیے کیا کرو؟ ذرا سب بولیے کیا کرو؟ جان شانی کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ بھائی جان لگا دو. کبھی ایمان کے لیے شاید جان ہی لگائی ہے. لکھا جو مقدسوں کو ایک بار سونپا گیا ہے, جو سونپا گیا, سپرد کیا گیا ہے, اس ایمان کے لیے جان شانی کرنی ہے. ہر حالت میں, کسی بھی مشکل میں کیوں نہیں, ایمان نظر آنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہے, ایمان کمزوریوں میں, بیماریوں میں, مشکلوں میں, کرائسٹ جو آ کر دیکھے گا کہتے کیا ابن آدم جب زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا. اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں, پہلی بات تو وہ جلد سنے گا, انصاف کرے گا, اور دوسری بات کہ وہ ہماری زندگی میں ایمان دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایمان پر قائم ہیں کہ نہیں ہے. آمین. اس لیے ہر روز بلا نانا
بس دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. خدا ہمیں برکت دے.